سے کرتا ہوں آپ لوگ سارے خیر سے۔ بیٹا آج ہم میرے پاس جو ہے وہ اسلامیت کی کتاب ہے، اسلامیت لازمی 9th اور 10th کی، اور 9th کے حوالے سے ہمارا سلیبس چل رہا تھا۔ تو الحمدللہ فرسٹ ٹرم کا جو سلیبس تھا اس کو میرے بعد کا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ہم آتے ہیں آیات سے ہٹ کر، اب آتے ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ہمارے پاس جو ہے اس میں سلیبس کے اندر 10 احادیث ہے۔ تو ان احادیث کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ان احادیث میں سے پہلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ آج ہم اس کے بارے میں اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو جو یاد کرنے والی اس کو یاد بھی کریں گے، اور جو لکھنے والی ہم اس کو لکھیں گے۔ تو اس میں طریقہ کار بیٹا یہ ہوگا کہ حدیث مبارکہ جیسے کہ میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھی ہے، تو حدیث مبارکہ وہ میں کہوں گا، آپ لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کو اچھے طریقے سے زبانی یاد بھی کرنا ہوگا۔ زبانی یعنی عربی الفاظ بھی یاد کرنے ہوں گے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہوگا۔ جب آپ کو یہ عربی الفاظ یاد ہو جائیں گے اور ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا، تو اس طریقے سے یہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا تو نہیں، بلکہ ہمارے پاس 10 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ بھی ہمارے سینوں میں ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو، جب دوسرے الفاظ میں یہ سمجھے کہ مقدر والا بنا دے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے میری بات کو سنا، یاد کیا اور یاد کر کے اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ تو گویا سے حدیث مبارکہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ایک موقع اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، سلیبس بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہمیں زبانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا وہ زبانی حدیث مبارکہ بھی ہمیں یاد ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ آپ لوگ کرنا ہے، پھر کیونکہ ہمارے سلیبس میں تشریح بھی ہے، تو تشریح کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس میں سے ہم نے کچھ شارٹ کویشچن نکالیں گے۔ آپ جب ہم شارٹ کویشچن کو سولو کرو گے تو وہ تشریح بھی آپ کو خود بخود ہی یاد ہو گی، گویا کہ وہ جو شارٹ کویشچن ہوں گے وہ تشریح کی یاد کے لیے ہوں گے۔ تو اس طریقے اگر ہم ان کے سارے کے جوابوں کو ملا دیں گے تو وہ ہماری تشریح بن جائے گی۔ تو ہم آتے ہیں ہمارے سلیبس میں جو پہلی حدیث مبارکہ ہے، ہم اپنی پہلی حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی کتاب کھولیں گے اور کتاب میں پیج نمبر 49 پیج نمبر 49 جو ہے آپ لوگ نکالیں گے۔ تو میں اس کو کہلواتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ اس کو کہنا بھی ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، اور زبانی عربی الفاظ زبانی یاد کرنا ہے۔ آپ کی کتاب کے اندر آپ کی کتاب میں یہ الفاظ جو ہیں، یہ الفاظ آپ کی کتاب میں نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان الفاظ کو لکھ کر ان الفاظ کے ساتھ ہم نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اور چلے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی کتاب کھول لی ہوگی، آپ کی توجہ ساری اس طرف ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل الاعمال افضل الاعمال افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء وافضل الدعاء وافضل الدعاء الاستغفار الاستغفار وافضل الدعاء الاستغفار۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اچھے طریقے 2-3 مرتبہ کہیں گے تو انشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بالکل اسی سے ترجمہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور وافضل الدعاء، اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا الاستغفار، استغفار ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، آپ نے ترجمے سے اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ جب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو بیٹا یہ حدیث بارکہ ہمیں یہاں سے حدیث بارکہ کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سب سے فضیلت والا جو عمل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہم اس میں توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود ہے، ہر خوبی، ہر خصلت، ہر خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ تو جب وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو گویا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ اقرار توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ دوسری بات جو اس میں ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی کہے کہ سب سے بہترین دعا کون سی ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین افضل دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے کہ بخشش مانگنا، کہ انسان فطرتی انسانی تقاضے کی وجہ سے انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کاموں کی وجہ سے وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو جب ایسے کام ہوتے ہیں، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو ناراض کر کے اب راضی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان سے گناہ ہی نہ ہو، وہ تو فرشتے ایسے مخلوق ہیں جس سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان سے گناہ ہونا ہے، لیکن اس گناہ کا ازالہ کیا ہے، وہ جو گندگی ہو جائے گی اس کی صفائی کا طریقہ کار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ استغفار کرے، یعنی استغفر اللہ، یہ جملہ کہے کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی اور معذرت چاہتا ہوں، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ تو اس حدیث بارکہ کے اندر یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ ساری تشریح ہے۔ تو اس حدیث بارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی، یہ آپ کو بھی یاد رکھنا ہے اس کو۔ اب تشریح کو کیسے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس کو میں نے اس میں سے 5 شارٹ کویشچن نکالے۔ ان شارٹ کویشچن کو آپ لوگوں نے کویشچن بھی لکھنے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنی بک کھولنی ہے، اور بک میں تشریح جو ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے 3 سے 4 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو، اور پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ان سوالات کے جوابات کی طرف آ جانا ہے۔ تو جب آپ اس کو اوپر سے 2-3 دفعہ پڑھنے کے بعد ان سوالوں کو حل کریں گے تو آپ کو تشریح اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی۔ تو اس میں پہلا سوال ہے اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ دوسرا سوال ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ لکھیں۔ تیسرا سوال ہے لفظ الہ سے کیا مراد ہے، یعنی اسے کون سی ذات مراد ہے۔ چوتھا سوال ہے سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کون سی ہے۔ پانچواں سوال استغفار کیوں ضروری ہے۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں نے ان سوالوں کے جواب بھی آپ لوگوں نے لکھنے اور اس تشریح کو یاد کرنا ہے۔ سب سے اہم بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔